اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی رحمتوں میں ایک بہت بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہے، میہ ہے، اور اس بارش اور میہ کا رک جانا اللہ کی رحمت سے محرومی کی علامت ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وقت پر بارشیں نہیں برس رہیں، خشک سالی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سموگ کا عذاب آیا ہوا ہے جس سے فصلات کو نقصان پہنچ رہا ہے، ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا ہوا ہے، بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فضا میں آلودگی ہے، معاشرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، مجموعی طور پر صنعت و حرفت اس سے متاثر ہے اور رو برو دن بدن رو بزوال ہے۔ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار کا عروج ہے، کہیں عدل اور انصاف، کہیں مساوات اور کہیں برابری اور میرٹ کا کوئی اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آتا۔ چوروں اور ڈاکوؤں کا ایک گروہ پیٹ بھر کر رج کر رخصت ہوا ہے، اور اس نے رخصتی کے اوپر اپنے جرائم کا اعتراف بھی کیا ہے اور اپنے چوریوں کے واضح نشانات بھی چھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کی ایک کثیر تعداد ان کو اپنا دل دے بیٹھی ہے اور آرزوئیں کر رہی ہے کہ وہی ڈولا، وہی حکمرانی دوبارہ ہمارے سر کے اوپر آ کر مسلط ہو۔ لوگوں کی وہ آرزو بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف چوروں کا ایک نیا گروہ قومی خزانے پر پل پڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں۔ وہ 4-5 دفعہ پہلے یہ تجربہ کر چکے ہیں اور دوبارہ اس تجربے کو کرنے پر تیار بیٹھے ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، ان ساری مصیبتوں کا لوگ علاج تلاش کرتے ہیں اور لوگ اسباب کے اوپر غور کرتے ہیں۔ مادیت پرست دنیا کے یہ انسان ان مسائل کو صرف دنیا کے مختلف پالیسیوں کا، مختلف فیصلوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہ نہ آتے یہ آ جاتے تو ٹھیک ہو جاتا، یہ نہ ہوتے وہ آ جاتے تو ٹھیک ہوتا، یہ کرتے تو ٹھیک ہوتا، وہ کرتے تو ٹھیک ہوتا۔ جہاں سے یہ بیماریاں آ رہی ہیں تشخیص نہیں ہو رہی، اس کی طرف نگاہیں نہیں اٹھ رہی۔ بیماریوں کی تشخیص میں چونکہ غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس کا علاج بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ساری بیماریاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کو بڑھتے ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ غلط علاج جب آپ کسی مرض کا کریں گے تو علاج میں کہاں افاقہ ہوگا۔ علاج تو تب مؤثر بھی ہوتا ہے، فائدہ مند بھی ہوتا ہے، جب مرض کی صحیح تشخیص ہو، مرض کا پتہ ہو کہ یہ مرض کیوں لگا ہے، اسباب مرض کو دور کیا جائے، تب مرض کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ مرض آپ کو پیٹ کا ہو، آپ سر کا علاج کر رہے ہو، سر کا مرض ہو، آپ پیٹ کا علاج کر رہے ہو، کیسے افاقہ ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، دنیا کے ان مصائب و مسائل کا تجزیہ کرنے والے جس طرح مادیت پرست کل کرتے تھے، آج بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اور علم یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے قرآن کو ماننے والے بھی اب تجزیہ اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جتنی بیماریاں میں نے گنوائی ہیں یا اس کے علاوہ سدہ بیماریاں دوسری ہیں، یہ انسان کے اعمال کی بدولت ہے، یہ انسان کے قوموں کے اعمال کی وجہ سے۔ جب کوئی قوم اس طرح کے کام کرتی ہے تو پھر اس طرح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کل بھی اسی طرح ہوا تھا، آج بھی اسی طرح ہوا ہے اور آئندہ کل بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ یہ کائنات بھی وہی ہے اور کائنات کا خدا بھی وہی ہے۔ اس کے فیصلے روز روز نہیں بدلتے، اس کے اصول روز روز نہیں بدلتے، اس کے ضابطے اور قاعدے روز روز نہیں بدلتے۔
جس طرح قوموں کے سلسلے میں کل میرے اللہ نے فیصلہ کیا تھا، آج بھی قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ خدا کی نگاہ میں وہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرآن اس موضوع کو لے کر چلتا ہے تو صفحے صفحے پر اس سے بحث کرتا ہے، سطر سطر میں کبھی براہ راست، کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، اس علاج کی تشخیص کرتا ہے، اس مرض کا علاج بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی ایک فساد برپا ہو گیا ہے اور تری میں بھی ایک فساد برپا ہو گیا ہے۔ یہ فساد کس وجہ سے برپا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ کمایا ہے ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، لوگوں کے اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اس لیے زمین کے اندر بھی فساد برپا ہے اور پانی پر بھی فساد برپا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے تاکہ ہم ان کو ذائقہ چکھائیں ان کی بدعمالیوں کا، تاکہ ان کو مزہ چکھائیں ان کے ان اعمال کا، بعض الذی، جو بعض اعمال ہیں، اور لعلہم یرجعون، اور یہ سزائیں ان کو اس لیے دی جاتی ہیں، یہ عذاب کے ذائقے ان کو اس لیے چکھائے جاتے ہیں، یہ تنبیہی عذاب اس لیے ان کے اوپر آتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ کر آ جائیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں، مرض کی تشخیص اور مرض کے علاج کے لیے حکیم مطلق کی طرف رجوع کریں، جو ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، جس کے پاس ان کے مسائل کا حل ہے۔